هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبیب اللہ۔ حمد و صلات کے بعد نہایت ہی عزتوں کے لائق جمی میرے بزرگوں، جمی طلباء اکرام اور جہاں جہاں تک میری آواز سنی جا رہی ہے، اللہ رب العزت کا ہمیشہ کی طرح کروڑہا شکر ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو زندگی میں ایک بار پھر جمعۃ المبارک کی برکتیں نصیب فرمائی ہیں۔ اور آج کا جمعہ خاص جمعہ ہے کہ آج کا دن یوم عرفہ ہے۔ اس دن کی بے شمار فضیلتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں۔ انہی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یوم عرفہ کا روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے 2 سال کے گناہ، 1 سال پچھلا اور 1 سال آنے والا، اللہ تعالیٰ ان 2 سالوں کے گناہ اس کے معاف فرما دیتا ہے۔ تو یہ آج کا دن ہے، یوم عرفہ کا دن، 9 ذی الحج کا دن ہے۔ 9 ذی الحج کو یوم عرفہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس دن کی برکات نصیب فرمائے۔ آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں ہم اولاً حضرت ابراہیم کا ذکر کریں گے، ان کی قربانیوں کا ذکر کریں گے، پھر اس کے بعد چند سوالات ہیں قربانی کے حوالے سے جن کے جوابات میں آپ حضرات کے گوش گزار کروں گا۔ سب سے پہلے تو قربانی یاد ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس عظیم قربانی کی جو انہوں نے اپنے بیٹے کی صورت میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کی۔ قربانی اس عظیم قربانی کی یاد ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یوں تو حضرت ابراہیم پر بے شمار آزمائشیں اور امتحانات بھیجے۔ اللہ تعالیٰ جب بھی کسی پر آزمائشیں اور امتحانات بھیجتا ہے تو اس سے مقصود اس انسان کو درجہ عطا کرنا ہوتا ہے۔ یعنی جب انسان اس آزمائش پہ صبر کرتا ہے، اس آزمائش کو امتحان سمجھ کے اللہ کی رضا میں راضی رہتا ہے، اور آنے والی اس تکلیف پہ جب انسان برداشت کا مظاہرہ کرتا ہے تو پھر اللہ رب العزت راضی ہوتا ہے اپنے بندے سے، اور بندے کو اللہ بڑا درجہ عطا فرماتا ہے۔ اور یہ حقیقت ہے، جو شخص اللہ کے جتنا قریب ہوگا
اتنی ہی اس پر آزمائشیں زیادہ آئیں گی۔ ہمارے لوگ اس بات پہ چیں بجبیں ہو جاتے ہیں کہ میں دین کے بڑا قریب ہوں، 5 نمازیں بھی پڑھتا ہوں، زکوٰۃ بھی دیتا ہوں، حج بھی میں نے کیا ہوا ہے، میں اللہ کی مخلوق کی بھی خیال کرتا ہوں، اور میں اللہ کے دیگر سارے حکموں کی بجا آوری کی بھی کوشش کرتا ہوں، تو پھر آخر کیا وجہ ہے کہ میرے اوپر پھر بھی آزمائشیں، میرے اوپر پھر بھی تکالیف آ رہی ہیں؟ تو قرآن پاک ہمیں بتاتا ہے، قرآن پاک کہتا ہے کہ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ تم کہو گے ہم ایمان لائے اور تمہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ یعنی جب بندہ دین کے قریب آتا ہے، دین پہ چلتا ہے، اللہ کے قریب ہوتا ہے، تو اس پہ زیادہ آزمائشیں آتی ہیں، زیادہ تکالیف اس پر آتی ہیں، زیادہ امتحانات آتے ہیں، اور اس سے مقصود اللہ کو درجہ بڑا، اس سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ اللہ اپنے بندے کو بڑا درجہ عطا فرمانا چاہتا ہے۔ جو شخص دینی کاموں کے ساتھ جڑا ہوا ہو، مسجد کے ساتھ، مدرسے کے ساتھ، کسی فلاحی تنظیم کے ساتھ، لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے جو شخص کوشش کر رہا ہو، وہ یہ بات جان لے کہ اس پر آزمائشیں بھی اتنی ہی زیادہ آنے والی ہیں جتنا وہ بڑا کام کر رہا ہے۔ اور جو شخص دین کا کام کر رہا ہو اور اس کے اندر صبر نہ ہو، پھر وہ دین کا کام نہیں کر رہا، پھر وہ اپنی ذات کی وجہ سے لوگوں کو دین سے متنفر کرے گا۔ تو دیندار بندے کے اندر صبر کا ہونا یہ بڑا ضروری ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، حضرت ابراہیم پر بے شمار امتحانات آئے، اور اللہ جب بھی کسی پر امتحان بھیجتا ہے تو مقصود اللہ کا یہ ہوتا ہے کہ اس بندے کو بڑا درجہ عطا کرنا ہوتا ہے۔ اب حضرت ابراہیم پر امتحانات آئے، آپ دیکھیں اللہ نے حضرت ابراہیم کو کتنا بڑا درجہ عطا کیا، اور دنیا میں جتنے بھی لوگوں پر امتحانات آتے رہے اللہ نے ان لوگوں کو کتنے بڑے درجات عطا کیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ آزمائشیں حضرات انبیاء علیہ السلام پر آئیں، اور فرمایا جتنی آزمائشیں سارے نبیوں پر آئی تھیں وہ ساری مل کے مجھ محمد پہ اکیلے وہ ساری آزمائشیں آئی ہیں۔ یعنی جتنی آزمائشیں سارے نبیوں پہ آئی تھیں اتنی آزمائشیں مجھ محمد پہ اکیلے آئی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آپ دیکھیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو تھے ہی صبر کا پیکر، امت کو صبر سکھانے والے، جن کے گھر سے امت نے صبر سیکھا ہے، تو اب آپ دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے درجہ کتنا بڑا عطا کیا۔ کائنات میں ایک ہی تاج ہے ختم نبوت کا، اور وہ اللہ نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سر انور پہ سجایا ہے۔ ایک ہی تاج ہے یہ اللہ کا، جس پر بھی اللہ امتحانات بھیجتا ہے پھر اللہ اسے کیا کرتا ہے؟ بڑا درجہ۔ اب حضرت ابراہیم پر امتحانات آئے تو ان امتحانات کا کوئی نتیجہ بھی نکلتا ہے، جب بھی بندہ امتحان دیتا ہے اس کا کوئی نتیجہ نکلتا ہے۔ تو اب ان امتحانات کا نتیجہ کیا نکلا؟ قرآن کہتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، ہم نے ابراہیم کو آزمایا، ابراہیم کی پرکھ ہوئی، فَأَتَمَّهُنَّ، اللہ کہتا ہے ہمارا ابراہیم سارے کے سارے امتحانات میں کامیاب نکلا، ہمارا ابراہیم سارے کے سارے امتحانات میں کامیاب۔ اور پھر کیسے حضرت ابراہیم کو کامیابی ملی؟ آپ دیکھیں، حضرت ابراہیم ابھی چھوٹے ہی تھے، ابھی بچے ہی تھے، روایات کے اندر آتا ہے 12 14 یا 16 سال عمر تھی حضرت ابراہیم کی۔ تو آپ کے گھر کے اندر آپ کا چچا آزر بت صرف بتوں کی پوجا نہیں کرتا تھا بلکہ بت بناتا بھی تھا اور پھر بیچتا بھی تھا، یعنی بتوں کا ڈسٹریبیوٹر بھی تھا، یعنی پورے شہر کو بت حضرت ابراہیم کے گھر سے جایا کرتے تھے، اور وہ آپ کا چچا آزر ان بتوں کو بیچتا تھا۔ تو اب سب سے پہلی آزمائش حضرت ابراہیم کی اپنے گھر تھی، جب حضرت ابراہیم نے اپنے گھر توحید کا اعلان کیا، اور یہ بڑا مشکل ہوتا ہے، اپنے گھر
سے محنت کرنا، کوشش کرنا اور اپنے گھر والوں کو دین کی طرف لے کے آنا یہ سب سے مشکل ہے۔ باہر انسان تبلیغ کر لیتا ہے لیکن اپنے گھر میں گھر کا پیر ہولا ہوتا ہے، ہلکا ہوتا ہے، تو اس کی کم سنی جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم نے جب گھر میں توحید کا اعلان کیا تو نتیجے میں حضرت ابراہیم کو گھر سے نکال دیا گیا۔ اب آپ دیکھیں 12 سال بچے کی عمر ہو اور اسے گھر سے نکال دیا گیا ہو، پھر وہ باہر شہر والوں کے پاس جائے، لوگوں کے پاس جائے اور انہیں وہ اللہ کا پیغام پہنچائے، اور وہی بات جس کی وجہ سے اسے گھر سے نکال دیا گیا، جب لوگوں کو باہر جا کے وہی بات وہ بتائے گا کہ اس بات کی وجہ سے لوگوں کو پتہ ہے کہ اسے گھر سے نکالا گیا، تو لوگ اس کی بات سنیں گے؟ کہیں گے اس کی تو اپنے گھر میں کوئی نہیں سنتا، اس کی تو اس کے اپنے والد چچا بھائیوں نے کوئی نہیں سنی، ہم کیوں سنیں؟ تو یہ اب پہلا امتحان تھا، یہ پہلی آزمائش تھی، لیکن اتنی چھوٹی عمر میں حضرت ابراہیم نے صبر کیا۔ اور پھر جب قوم میلہ دیکھنے گئی تو حضرت ابراہیم سے قوم نے کہا آؤ ہمارے ساتھ تم بھی میلہ دیکھنے جاؤ، تو حضرت ابراہیم نے انہیں کہا میں بیمار ہوں، میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکتا۔ اب حضرت ابراہیم بظاہر بیمار نہیں تھے، اور یہاں حضرت ابراہیم نے جھوٹ بھی نہیں بولا۔ بیماریاں دو طرح کی ہیں، ایک جسمانی ہے اور ایک روحانی ہے، تو حضرت ابراہیم کی بات کا مقصد یہ ہو سکتا تھا کہ تمہارے اس شرک کی وجہ سے میں روحانی طور پہ بیمار ہوں، تم جب وہاں جاتے ہو میلے میں شرک کرتے ہو تو میری روح کو بیماری لگتی ہے۔ تو اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم میلہ دیکھنے گئی، پیچھے آئے بت خانے میں اور آ کے سارے بتوں کو پاش کر دیا، بتوں کو توڑ دیا۔ اور یہ کتنا مشکل ہے، آپ دیکھیں ہمارے قریب انڈیا کے اندر آج بھی عید الاضحیٰ کے موقع پر درجنوں مسلمان قتل ہوتے ہیں گائے کو ذبح کرنے کی وجہ سے، درجنوں مسلمان، یعنی وہ گائے کو جو ہے وہ گاؤ ماتا کہتے ہیں اور ان کے ہاں یہ ایک مقدس ہے۔ تو جب پورے کا پورا شہر خلاف ہو اور اپنا گھر بھی بندے کے خلاف ہو، اکیلا بندہ شہر میں ہو توحید کا پرچار کرنے والا، اور پھر وہ دوسروں کے خداؤں کو پاش کر دے، آپ سمجھے نا ذرا، وہ تو بت تھے نا لیکن ان کے نظریے کے مطابق تو ان کے خدا ہی تھے۔ آج آپ کے خدا کے بارے میں کوئی یہاں بات کرے تو آپ کی غیرت جاگے گی، آپ کی حیا ظاہر سی بات ہے جوش مارے گی۔ تو کتنا مشکل ہے، میں ابھی مثال دے رہا ہوں، انڈیا کے اندر درجنوں مسلمان ہر سال ہی قتل ہوتے ہیں گائے کے گوشت کی وجہ سے اور گائے کی قربانی کی وجہ سے۔ تو اب حضرت ابراہیم نے ان سب کو پاش کیا، توڑا، قوم واپس آئی، قوم نے دیکھا تو کسی نے کہا کہ یہ کس نے توڑے ہیں؟ تو قرآن کہتا ہے ان میں سے ایک بولا سمعنا فتى یذکرہم یقال لہ ابراہیم، ہم نے اس کا نام سنا ہے، وہ ایک جوان ہے، یقال لہ ابراہیم، اسے ابراہیم کہا جاتا ہے، یہ کام ابراہیم ہی کر سکتا ہے۔ بلایا گیا، حضرت ابراہیم کو آئے، اب لوگوں نے پوچھا کہ ابراہیم یہ کام تم نے کیا ہے؟ اب حضرت ابراہیم نے الزامی جواب انہیں دیا، انہیں سمجھانے کے لیے۔ اور دیکھیں انبیاء کیسے لوگوں کے ذہنوں کے قریب جا کے اپنی تعلیمات ان تک پیش کرتے ہیں، حالانکہ چھوٹے ہیں، میں نے کہا 12-14 سال عمر ہے ابھی۔ حضرت ابراہیم نے کہا تم ان بتوں سے ہی پوچھ لو، تو وہ کہنے لگے کہ یہ، اور حضرت ابراہیم نے انہیں توڑنے کے بعد کلاڑا بڑے بت کے جو ہے وہ کندھے پہ رکھا، تو کہا تم ان بتوں سے ہی پوچھ لو، یہ سردار ہے بتوں کا، اس سے پوچھ لو۔ تو وہ کہنے لگے یہ بول نہیں سکتے۔ تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ جو اپنے حق میں نہیں بول سکتے وہ تمہارے حق میں کیا بولیں گے؟ جو اپنی حفاظت نہیں کر سکتے وہ تمہاری حفاظت کیا کریں گے؟ اب چونکہ وہ لاجواب ہو گئے، اور جب بھی کسی بھی معاملے میں دوسرا فریق لاجواب ہوتا ہے دلیل سے نا، تو پھر وہ فریق کیا کرتا ہے؟ وہ گالیوں پہ اتر آتا ہے، وہ جھگڑے پہ اتر آتا ہے۔ اب قوم جھگڑے پہ اتر آئی، گالیوں پہ اتر آئی، اور حضرت ابراہیم کو پیش کیا گیا نمرود کے سامنے۔ اب گئے حضرت ابراہیم نمرود کے سامنے، اور وہاں پھر حضرت ابراہیم کا مکالمہ ہوتا ہے۔ 3 پارے میں اللہ نے اس مکالمے کو ذکر کیا کہ حضرت ابراہیم نے
نمرود سے کہا کہ میرا رب زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، تو وہ کہنے لگا میں بھی زندہ کرتا ہوں اور میں بھی مارتا ہوں، چونکہ کوڑ مغز تھا، خدائی کا دعویٰ کرتا تھا۔ اس نے باہر سے ایک راہ چلتے راہگیر کو بلایا اور اسے قتل کروا دیا۔ ایک ایسے جو ہے وہ قیدی کو بلایا جسے سزائے موت ہو چکی تھی، اسے آزاد کر دیا، کہنے لگا دیکھو میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ تو اب حضرت ابراہیم نے پھر وہ الزامی جواب دیا کہ قرآن کہتا ہے فَبُہِتَ الَّذِي کفر، کافر ہاتھ ملتے رہ گئے، کافر مبہوت ہو گئے، ہاتھ ملتے رہ گئے۔ حضرت ابراہیم نے کہا کہ سورج کہاں سے طلوع ہوتا ہے؟ کہا جی جو ہے وہ مشرق سے طلوع ہوتا ہے۔ غروب کہاں ہوتا ہے؟ مغرب میں ہوتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ میرا رب سورج مشرق سے طلوع کرتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے، اگر تو خدا ہے تو مغرب سے طلوع کر اور مشرق میں غروب کر، تب میں تجھے خدا مانوں گا۔ تو قرآن کہتا ہے اس بات پہ فَبُہِتَ الَّذِي کفر، اس کافر کے ہوش اڑ گئے، اس کے وہ ہاتھ ملتا رہ گیا، مبہوت ہو۔ فَبُہِت کہتے ہیں ہاتھ ملنے کو، ایسے ہاتھ ملتا رہ گیا، یعنی اس کے پاس کوئی جواب ہی نہیں تھا۔ تو میں عرض کر رہا تھا جب کسی بھی فریق کے پاس دلیل کا جواب نہ ہو تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ جھگڑے پہ اتر آتا ہے، وہ گالیاں دیتا ہے، وہ اگلے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ جو جھگڑوں کے اندر آوازیں بلند ہوتی ہیں نا، یہ کیوں ہوتی ہیں؟ جب دلیل ختم ہوتی ہے پھر آواز بھی بلند ہوتی ہے، اور پھر پس پردہ باتیں بھی ہوتی ہیں، اور پھر جھگڑے بھی ہوتے ہیں، پھر حسد بھی ہوتا ہے، پھر بغض بھی ہوتا ہے، پھر دل میں نفرتیں بھی آتی ہیں۔ تو اب انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ چونکہ دلیل تو وہ اب دے نہیں سکے، اور اپنے حواریوں کو اس نے جمع کر کے مشورہ کیا کہ حضرت ابراہیم کو آگ میں پھینک دیا جائے، اور پھر پورے کا پورا شہر اکٹھا ہوتا ہے، لکڑیاں جمع کرتا ہے، آگ جلاتا ہے، اور بہت بڑی آگ جلائی جاتی ہے۔ سوچے پورا شہر جمع ہو کے جب لکڑیاں جمع کرے گا وہ کتنی بڑی آگ ہوگی۔ اور پھر حضرت ابراہیم کو منجنیق میں ڈال کے اس آگ کے اندر ڈالا جاتا ہے، چونکہ وہ خود بھی تو نہیں پھینک سکتے تھے۔ تو جب حضرت ابراہیم کو اس آگ میں ڈالا جاتا ہے، اب دیکھیں حضرت ابراہیم، چونکہ امتحان اللہ کی طرف سے حضرت ابراہیم پہ آیا تھا، اور حضرت ابراہیم اپنے رب کی اس رضا میں راضی تھے۔ وہ کہتے ہیں جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نوں چلے پاواں۔ تو جب محبوب انسان کے دکھ میں اور تکلیف میں اور آزمائش میں راضی ہے تو پھر محب کو بھی چاہیے وہ اپنے محبوب کی رضا میں راضی ہو، وہ اپنے محبوب کی ہر بات کو تسلیم کرے، ہر بات کے سامنے سر تسلیم خم کرے، اور حضرت ابراہیم نے یہی کیا۔ فرشتے آئے، عرض کرنے لگے، ہوا والا آیا، پانی والا آیا، آپ نے وہ روایات سن رکھی ہیں، لیکن حضرت ابراہیم نے انکار کر دیا کہ میرا رب جو کرے گا میں، اور یہ میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو حکم دیا کہ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ ابراہیم، اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا، اور اتنی ٹھنڈی نہ ہونا کہ ابراہیم کو اس آگ کے اندر سردی لگنے لگے، بلکہ فرمایا بردم و سلامن، ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا۔ اور پھر وہ آگ ٹھنڈی ہوئی اور سلامتی والی ہوئی۔ اور پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم جب باہر آئے، رکے پھر بھی نہیں، پھر وہ آپ نے قرآن پاک کی آیات سن رکھی ہیں، حضرت ابراہیم نے ستارے کو دیکھا، اور پھر چاند کو دیکھا، سورج کو دیکھا، ہر ایک کے بارے میں کہا، لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہا یہ خدا ہے، یہ میرا خدا ہے، یہ میرا خدا ہے۔ جب ستارہ غروب ہوا، جب چاند جو ہے وہ افق سے غائب ہوا، جب سورج غروب ہوا، تو ہر ایک کے بارے میں کہنے لگے کہ میں ڈوبنے والوں سے محبت نہیں کرتا، اور ڈوبنے والا میرا رب نہیں ہو سکتا۔ تو یہ حضرت ابراہیم کی تعلیمات ہیں، اور حضرت ابراہیم پر آزمائشیں آئیں، پرکھ ہوئی۔ تو اس پہ انشاءاللہ پھر بھی اس پہ بات کریں گے کل کے درس میں۔ کل جو عید کا جو ہے وہ بیان ہوگا اس میں ممکن ہے کچھ چند باتیں اور کریں گے۔ ابھی میں چند گزارشات اور چند مسائل قربانی کے حوالے سے آپ حضرات کی گوش گزار کرتا ہوں، اور یہ وہ مسائل ہیں جو مجھ سے پوچھے بھی گئے، اور ان مسائل کو ہر سال ہی ہم بیان کرتے ہیں، لیکن اگلے سال جب لوگوں کو دیکھا جاتا ہے تو لوگ نئے بن کے ہمارے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں، جیسے انہیں ان باتوں کی خبر ہی نہیں ہے۔ تو آپ توجہ کریں تاکہ آپ جب ایک بات سمجھ کے جائیں، سیکھ کے جائیں، پھر وہ آپ کو بات بھولے نہ۔ سب سے پہلی بات
قربانی کس شخص پہ واجب ہے؟ قربانی ہر اس شخص پہ واجب ہے جو صاحب نصاب ہو. اور صاحب نصاب ہونا کیا ہے؟ تو جس شخص کے پاس 52.5 تولے چاندی یا 52.5 تولے چاندی جتنا مال یا 52.5 تولے چاندی جتنا گھر کے اندر غیر ضروری سامان، یا اس کے پاس 52.5 تولے چاندی مال تجارت، یعنی وہ چیز جو اس نے خریدنے کے لیے لی ہو، جو اس نے بیچنے کے لیے خریدی ہو. اگر کسی شخص کے پاس 52.5 تولے چاندی جتنا یہ ساری چیزیں ہیں تو اس شخص پہ قربانی واجب ہے. اور اس وقت 52.5 تولے چاندی کتنا بنتا ہے؟ تو میں آج ہی چیک کر رہا تھا، ایک تولہ کوئی 3500 کے قریب بنتا ہے، اور 52.5 تولے چاندی کوئی 1,84,000 اور چند 100 روپے بنتے ہیں. یعنی اگر کسی شخص کے پاس 1,84,000 روپیہ کیش کی صورت میں موجود ہے، یا 1,84,000 روپے کا اس کے پاس سونا ہے، یا 1,84,000 روپے کا اس کے پاس کل، پرسوں اور ترسوں ان تینوں تاریخوں میں اس کے پاس اتنا ایسا خریدا ہوا مال ہے جو اس نے بیچنے کی نیت سے خریدا ہو، یا اس کے پاس گھر کے اندر اتنا غیر ضروری سامان ہے جو اس رقم کو پہنچتا ہو، تو اس شخص پہ قربانی کیا ہے؟ واجب ہے. اس شخص پہ قربانی کیا ہے؟ اچھا، آپ کے ذہنوں میں جو سوال آئے نا، آپ وہ بلا جھجک پوچھ سکتے ہیں. ابھی جو میری 8-10 منٹ کی گفتگو ہے مزید بھی اس میں، تو اس شخص پہ قربانی واجب ہے. اب یہ بات تو کلیئر ہوگی. اور بعض لوگ یہ سوال 12 مرتبہ پوچھتے ہیں، جی پہلے تو آپ لوگ کیا کہا کرتے تھے 7.5 تولے سونا ہو تو 7.5 تولے پہ ہی قربانی جو ہے وہ واجب ہوتی ہے. لیکن ایسا نہیں ہے. پہلے بھی جب مسئلہ بیان ہوتا تھا تو ایسے ہی بیان ہوتا تھا کہ یہ جو نصاب ہے یہ 52.5 تولے چاندی کے حساب سے. ہاں، 7.5 تولے سونے کے حساب سے نصاب اس وقت ہوگا جب آپ کے پاس سونے کے علاوہ 1 روپیہ بھی نہ ہو، 1 پیسے کا سامان بھی آپ کے گھر نہ ہو. پھر آپ کا اگر سونا 7.5 تولے تک پہنچے تو پھر آپ پہ قربانی جو ہے واجب ہوگی. اور پھر اس کے بعد یہ بڑی ضروری بات ہے اور ہر سال ہی بتانی پڑتی ہے، اور ہر سال ہی دوبارہ سے لوگ اس بارے میں پوچھتے نظر آتے ہیں. دیکھیں، قربانی یہ ایک پورے گھر پہ نہیں ہے، قربانی ہر فرد پہ ہے. قربانی کیا ہے؟ ہر فرد پہ ہے. ایک گھر میں اگر 3 بیٹے ہیں اور ان کی ایک والدہ ہے، ایک ان کے والد ہیں، کل 5 بندے ہیں. اب ان 5 بندوں پہ ایسا نہیں ہے ایک ہی قربانی ہے، ان 5 بندوں پہ 5 الگ الگ قربانیاں ہوں گی. اگر یہ 5 بندے صاحب نصاب ہیں، اگر یہ 5 بندے نصاب کے مالک ہیں تو ان پہ الگ الگ 5 قربانیاں ہوں گی. ایسا نہیں ہے کہ ان 5 پہ صرف ایک ہی. جس طرح نماز آپ کے والد پہ الگ فرض ہے اور آپ پہ الگ فرض ہے، زکوٰۃ آپ کے والد پہ الگ فرض ہے اور آپ پہ الگ فرض ہے، حج آپ کے والد پہ الگ فرض ہے اور نماز الگ فرض ہے، اسی طرح آپ کا والد اگر صاحب نصاب ہے تو اس پہ بھی قربانی واجب ہے، اور آپ اگر صاحب نصاب ہیں تو آپ پہ بھی قربانی واجب ہے. اور اس حوالے سے بڑی جو ہے وہ ہمیں خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے گھروں میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ مرد صاحب نصاب نہیں ہوتا لیکن عورت صاحب نصاب ہوتی ہے. وجہ یہ ہے عورتوں کے پاس سونا ہوتا ہے اور جہیز کا جتنا سامان آتا ہے وہ سارا سامان بھی عورت کی ملکیت ہوتا ہے. تو اب اچھا، وہ سامان اس کی میعاد کیا ہے؟ یعنی غیر ضروری سامان کسے کہا جاتا ہے؟ تو غیر ضروری سامان اس سامان کو کہا جاتا ہے جسے آپ سال میں ایک مرتبہ بھی استعمال نہیں کرتے. غیر ضروری سامان وہ ہے جسے آپ سال میں ایک مرتبہ بھی استعمال نہیں کرتے. کوئی فریج پڑی ہے، کوئی ایسی قالین پڑی ہے، کوئی دیگر ایسی مطلب جو ہے وہ آپ کے اندر گھر کے اندر کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے. تو وہ سامان جسے سال میں ایک مرتبہ آپ استعمال نہیں کرتے وہ غیر ضروری سامان کے زمرے میں آتا ہے. اور میں عرض کر رہا تھا گھروں میں عورتوں کے پاس سونا ہوتا ہے اور غیر ضروری سامان بھی ان کی ملکیت ہوتا ہے. تو اب ایسا نہیں ہے کہ اس عورت کی قربانی
اس کے شور پہ واجب ہے، شور اس کی جگہ ادا کرے گا. وہ قربانی اس عورت پہ خود واجب ہے، وہ اپنا واجب خود ادا کرے گی، وہ اپنا واجب بذات خود ادا کرے گی، وہ اس پہ واجب ہے. تو یہ بات آپ یاد رکھیں کہ قربانی گھر پہ نہیں ہوتی، قربانی الگ الگ ہر فرد پہ ہوتی ہے. سمجھ آ گئی بات اتنی؟ اب میں آگے چلوں. اچھا، اب قربانی کے اندر ہم کون کون سے جانور ذبح کر سکتے ہیں؟ تو بکرا ہے، پھر اسی طرح بکرے کے آگے جتنی جنسیں ہیں، بکری ہے، مینڈا ہے، مینڈی ہے، دمبا دمبی جسے آپ کہتے ہیں. پھر گائے ہے، گائے کے آگے جتنی جنسیں ہیں، بھینس بھی اس کے اندر آ جاتی ہے، کٹا بھی اس کے اندر آ جاتا ہے. اونٹ ہے، پھر آگے اونٹ کی جتنی جنسیں ہیں. اور میں نے عرض کی گائے ہے اور پھر گائے کی آگے جتنی جنسیں ہیں. آج کل خصوصاً ان دنوں میں انٹرنیٹ پہ، سوشل میڈیا پہ کٹے اور بھینس کی قربانی کے حوالے سے بڑی باتیں ہو رہی ہیں. ایک مولوی صاحب ہیں، وہ منڈیوں میں جاتے ہیں، وہاں جا کے وہ انٹرویوز دیتے ہیں اور لوگوں کو بھی منع کرتے ہیں تم کٹا نہ خریدو، تم بھینس نہ خریدو، کٹے کی قربانی نہیں ہو سکتی، بھینس کی قربانی نہیں ہو سکتی. اور وہ اس پہ دلیل دیتے ہیں جی بھینس کی قربانی. آپ کی توجہ میری طرف ہو اور ہاتھ آپ کا جیب کی طرف اور سوچ میری طرف. اچھا، میں کیا بات کر رہا تھا؟ ہاں، وہ مولوی صاحب کہتے ہیں جی قربانی اس لیے نہیں ہو سکتی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کٹے کی قربانی نہیں کی، بھینس کی قربانی نہیں کی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے بھی کٹے اور بھینس کی قربانی نہیں کی. اچھا، جب ان سے یہ بات پوچھی جاتی ہے، اچھا اس بات کو آپ سمجھ کے جائیں تاکہ آپ باہر کسی کو جواب دینا پڑے تو تاکہ آپ بھرپور شد و مد سے اگلے بندے کو آپ مطمئن کر سکیں اور جواب دے سکیں. اور میں قرآن پاک سے اس کا جواب دیتا ہوں، کوئی کہانی نہیں سنانے والا. تو وہ کہتے ہیں جی رسول اللہ نے نہیں کی، صحابہ نے نہیں کی، لہٰذا نہیں ہو سکتی. اچھا، ان سے پوچھا جاتا ہے جی آپ بھینس کا گوشت کیوں کھاتے ہیں عام دنوں میں؟ تو وہ کہتے ہیں جی بھینس کا گوشت اس لیے کھاتے ہیں کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے کہ احلت لکم بہیمۃ الانعام، تمہارے لیے بہیمۃ الانعام حلال ہیں. تو اب یہ جو بھینس ہے یا کٹا ہے، یہ بہیمۃ الانعام کے اندر، آگے ہو جائیں، پیچھے جگہ کم پڑ گئی ہے، ذرا سارے بیٹھ جائیں، ابھی ہیں 5-7 منٹ ذرا تاکہ مسئلہ بھی سمجھ لیں. آپ کر لیں گے انشاءاللہ. توجہ میری طرف رہے بس، ٹھیک ہے، ادھر جو آیا بیٹھ جائے گا. اچھا، توجہ میری طرف. اب وہ کہتے کیا ہیں جی؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا احلت لکم بہیمۃ الانعام، تمہارے لیے بہیمۃ الانعام جانور حلال ہیں. تو بھینس کا دودھ اس لیے حلال ہے اور گوشت اس لیے حلال ہے، یہ جانور بہیمۃ الانعام کے اندر آتا ہے. اچھا، اب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جن جانوروں کی قربانی کا حکم دیا ہے وہ کون سے ہیں؟ 17واں سپارہ ہے، سورہ حج ہے، 34ویں آیت ہے. آپ گھر جا کے خود ترجمے والے قرآن پہ پڑھیں. اللہ نے فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. اللہ فرماتا ہے ہم نے ہر امت کے لیے قربانی رکھی ہے اور وہ قربانی اس میں سے ہے جو ہم نے انہیں رزق دیا بہیمۃ الانعام میں سے، بہیمۃ الانعام میں سے. اب وہ کہتے ہیں جی بھینس اس لیے حلال ہے کہ یہ بہیمۃ الانعام میں سے ہے، اس کا دودھ پینا اس لیے جائز ہے کہ یہ کس میں سے ہے؟ بہیمۃ الانعام میں سے. اور اللہ نے جن جانوروں کی قربانی کا حکم دیا ہے وہ کون سے ہیں؟ بہیمۃ الانعام. تو اب بھینس اس بہیمۃ الانعام کے اندر آتی ہے اور اللہ نے انہی بہیمۃ الانعام کی قربانی کا حکم دیا ہے. تو رہی بات، اور یہ بات آپ یوں نہ سمجھیے قرآن کی نص سے ثابت ہے بھینس کی قربانی، یہ قرآن کی نص سے ثابت ہے. اور رہی بات ان کا یہ اعتراض کہ رسول اللہ کے دور میں بھینس کی قربانی نہیں ہوئی، کٹے کی قربانی نہیں ہوئی. تو آپ سارے، میں خود پینڈو ہوں، آپ سارے بھی اسی فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں، تو آپ حضرات جانتے ہیں کہ اس دور میں جو رسول اللہ کا دور تھا اس وقت عرب پورا کا پورا صحرا تھا. اب تو وہاں پھر کچھ نہ کچھ سڑکیں بن گئی ہیں، کھلے میدان ہیں، ایک کنکریٹ بچھ گئی ہے، لیکن اس وقت یہ سب کچھ نہیں تھا. تو بھینس صحرا میں زیادہ دیر سروائیو نہیں کر سکتی. آج تو گاڑیوں پہ، ٹرکوں پہ
بھینس کو لاد کے وہاں لے جایا جا سکتا ہے، لیکن اس وقت تو بھینس نے خود چل کے جانا تھا اور صحرا میں بھینس چل نہیں سکتی، تو اس وقت چونکہ رسول اللہ کے دور میں بھینس تھی نہیں تو اس کی قربانی نہیں ہوئی۔ اور پھر جب ائمہ کا زمانہ آیا تو 14 صدیوں سے آپ یوں سمجھ لیں بھینس کی قربانی ہوتی آ رہی ہے، اور ہم نے کبھی نہیں سنا کہ بھینس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ رہی ان مولوی صاحب کی بات کہ یہ کیوں ایسا کر رہے ہیں، تو آپ میری ایک بات کو لازماً یاد رکھیں، آپ سوشل میڈیا پہ ضرور دین سنیں، انٹرنیٹ پہ ضرور علماء سے دین سنیں، سیکھیں، سمجھیں، لیکن جو بات آپ وہاں سے سیکھیں آپ اسے حرف آخر کبھی بھی نہ سمجھیں۔ میرا خود سوشل میڈیا سے تعلق ہے، یہ ویڈیوز بنتی ہیں اور یہ ہزاروں بندے یہ ویڈیوز دیکھتے ہیں میرے سوشل میڈیا پہ، مختلف پلیٹ فارمز پہ، یہاں سے ہزاروں لوگوں تک یہ ویڈیوز پہنچتی ہیں۔ میرا خود تعلق سوشل میڈیا پہ جب تک آپ انہونی بات نہیں کرتے نا، یعنی نئی بات، تو آپ مشہور نہیں ہو سکتے۔ آپ نے کوئی انہونی چھوڑنی ہوتی ہے، ایسی انہونی جو پہلے کسی نے نہ سنی ہو۔ جب آپ وہ بات ایسی کریں گے تو وہ بات سارے لوگوں تک پہنچ جائے گی اور آپ مشہور ہو جائیں گے۔ تو سوشل میڈیا سے آپ کبھی بھی یہ جتنے بھی دین بیان کرنے والے ہیں، آپ کبھی بھی ان کو ضرور وہاں سنیں، لیکن کبھی بھی ان کی بات کو حرف آخر آپ مت سمجھیں۔ وہ دیکھیں نا، ایک شخص ہے مرزا جیلمی، جیلم سے جس کا تعلق ہے، اب وہ شخص ہمیشہ نئی بات کرتا ہے۔ اب یہاں بھی کتنے لوگ بیٹھے ہوں گے اس کے فالورز، وہ ہمیشہ نئی بات کرتا ہے۔ 1400 سالوں سے امت کا یہ طریق رہا ہے کہ امت اپنے بزرگوں کا ادب کرتی آ رہی ہے، اور اس نے ہماری نوجوان نسل کو پکڑ کے ہر امام کا بے ادب بنایا ہے۔ آج جس جوان کو نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ نہیں آتا، وہ بھی اٹھ کے سوال کرتا ہے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ پہ، وہ بھی اٹھ کے سوال کرتا ہے حضرت امام شافعی پہ، حضرت امام مالک پہ۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ساری زندگیاں اور جو ہے وہ دین کے لیے وقف کی، اور جنہوں نے مدینہ میں اور مکہ میں بیت اللہ میں بیٹھ کے درس دیا، اور جو باقاعدہ صحابہ کے شاگرد ہیں۔ آج 1400 سال بعد کسی مولوی صاحب کو دین صحیح سمجھ آئے گا، یا صحابہ کو اور صحابہ کے شاگردوں کو دین صحیح سمجھ آئے گا؟ صحابہ کو دین صحیح سمجھ آیا نا رسول اللہ سے، یا صحابہ کے شاگردوں کو صحیح سمجھ آیا؟ تو لہٰذا یہ جو نئی باتیں کرنے والے ہیں، یہ اپنی ذاتی تشہیر کے لیے نئی باتیں کرتے ہیں۔ اور پھر 2 منٹ کے لیے میں ایک اور بات بھی کرتا ہوں، پھر بات ختم کرتا ہوں۔ اور پھر ایک اور اعتراض کیا جاتا ہے، وہ اعتراض یہ ہے جی قربانی آپ لوگ کرتے ہیں تو قربانی کے موقع پر، اور یہ اعتراض ملحدین کرتے ہیں کہ قربانی کے پیسے آپ کسی غریب کو دے دیں، کسی یتیم کو دے دیں، کسی بیوہ کو دے دیں۔ وہ یہ اعتراض کرتے ہیں نا، حالانکہ ان کا یہ اعتراض بھی صرف اسی موقع پہ ہوتا ہے اور دین اسلام پہ ہوتا ہے۔ وہ اپنے ذاتی ساری عیاشیاں کریں گے، سارے معاملات جاری رکھیں گے، لیکن انہیں تب یتیم، بیوہ اور غریب یاد نہیں آئے گا۔ لیکن جب معاملہ اللہ کا آئے گا، حالانکہ آپ قربانی کے موقع پر دیکھیں، جو جانور منڈیوں میں جاتے ہیں وہ کس کے ہوتے ہیں؟ غریب کے ہوتے ہیں یا نہیں؟ قربانی کون کرتا ہے؟ امیر کرتا ہے نا، وہی کرتا ہے جو صاحب نصاب کا مالک ہوگا، جسے اللہ نے کچھ دیا ہوگا۔ وہ پیسہ نکل کے جاتا کہاں ہے؟ غریب کے پاس۔ غریب اپنی گاڑی پہ آگے لے کے جاتا ہے، غریب ہی رسیاں بناتا ہے، غریب ہی دیگر سارے کام کرتا ہے، چارہ بیچتا ہے۔ تو عید کے موقع پر یہ جو مال نکلتا ہے، یہ امیروں سے نکل کے غریبوں کے ہاں آتا ہے۔ اور میں کتنے ہی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو باقاعدہ بڑی عید کے موقع پر اپنے جانوروں کو بیچ کے اپنی بیٹیوں کی شادیاں کرواتے ہیں۔ کتنے ہی، میں ذاتی طور پہ کتنے ہی ایسے لوگوں کو، ہمارے اپنے کتنے ہی ایسے دوست ہیں جو عید کے موقع پر جانور بیچ کے اپنے معاملات چلاتے ہیں۔ اور پھر ایک اعتراض اور کیا جاتا ہے، تو یہ اعتراض بھی ان کا بھیجا ہے۔ ایک اعتراض اور کیا جاتا ہے جی عید کے موقع پر جانوروں کی نسل کشی ہوتی ہے۔ جانوروں کی کیا ہوتی ہے؟ نسل، اور جانوروں پر ظلم کیا جاتا ہے، ایک ہی دن میں اتنے جانور کاٹ دیے جاتے ہیں۔ یہ اعتراض بھی ان کا بے بنیاد ہے، اور یہ اعتراض ان کا ویسے جو ملٹا نیشنل کمپنیاں ہیں ان پہ نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیں صرف عید الاضحیٰ کے دن ہی گوشت نہیں کٹتا، یہ جو اعتراض کرنے والے ہیں یہ روزانہ شنواری کھاتے ہیں، روزانہ مٹن کھاتے ہیں، روزانہ چکن کھاتے ہیں، تو کیا وہ کسی جانور کا گوشت نہیں ہے؟
اور یہ جو بڑی بڑی کمپنیاں ہیں KFC ہے, میکڈونلڈ ہے, تو یہ میں میکڈونلڈ کا ایک پڑھ رہا تھا وہ آرٹیکل, تو میکڈونلڈ میں روزانہ صرف ایک کمپنی میں 68,000 گائے ذبح ہوتی ہے, صرف ایک دن میں روزانہ, یعنی 68,000 گائے ذبح ہوتی ہے, لیکن ان کو اعتراض اسی طرف ہے. اور پھر چکن کتنا, مرغیاں کتنی ذبح ہوتی ہیں وہاں روزانہ, KFC کے اندر روزانہ کتنی مرغیاں, لاکھوں بلکہ میں کہوں کروڑوں کے حساب سے ذبح ہوتی ہیں. تو ان کا اعتراض وہاں نہیں ہے, جب بات دین کی آتی ہے تو یہ اعتراض کرنا شروع کر دیتے ہیں, اور پھر یہ کہتے ہیں جی جانوروں پہ ظلم ہے. دیکھیں اسلام وہ دین ہے کہ اسلام کے ہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک جانور کی تعظیم یہ ذمی کی تعظیم سے زیادہ ہے. ذمی کی تعظیم, ذمی کہتے ہیں اس بندے کو جو مسلمانوں کے ملک میں ٹیکس دے کے رہ رہا ہو. رسول اللہ نے فرمایا ایک جانور کی عزت ذمی کی عزت سے زیادہ ہے, اور پھر فرمایا ایک مسلمان کی, ایک ذمی کی عزت ایک مسلمان کی عزت سے زیادہ ہے. یعنی ایک کافر جو مسلمانوں کے ملک میں رہ رہا ہے, رسول اللہ نے فرمایا اس کی عزت مسلمان کی عزت سے زیادہ ہے, اس کا تم نے مسلمان سے زیادہ خیال رکھنا ہے, اور ایک جانور کا تم نے اس ذمی سے زیادہ خیال رکھنا ہے. اور وہ حدیث میں آخری حدیث بیان کرتا ہوں, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کی ایک عورت تھی, بڑی عبادت کیا کرتی تھی, 3 دن تک وہ عبادت کرتی, 3 دن تک وہ مصلی بچھا کے وہ لگی رہتی اپنی عبادت پہ. اس نے ایک بلی پال رکھی تھی اور وہ بلی اس کے پاس رہتی تھی. تو فرمایا بروز قیامت اتنی عبادت گزار عورت جہنم میں جائے گی. پوچھا گیا اللہ کے رسول, حیران ہوئے صحابہ, اتنی 3 دن جو مسلسل عبادت کر رہی ہے لیکن جہنم. تو رسول اللہ نے فرمایا کہ ایک دفعہ وہ عبادت کرنے گئی اور کئی دن وہ عبادت کرتی رہی, پیچھے اس کی بلی بھوک سے مر گئی. رسول اللہ نے فرمایا جو اس کی بلی کو اذیت ہوئی ہے تو اس اذیت کی وجہ سے وہ عورت بروز قیامت جہنم میں جائے گی. تو آپ دیکھیں اسلام جانوروں کے کس قدر حقوق کا تحفظ کرتا ہے اور خیال رکھتا ہے. تو یہ ان کے اعتراض, آپ ان پہ دھیان مت دیا کریں. اور آج یہ باتیں میں نے اس لیے بھی 2-4 منٹ اوپر کر کے گوش گزار کی ہیں کہ یہ باتیں اکثر ہوتی ہیں اور اکثر لوگوں کے ذہنوں میں ہوتی ہیں. تو جب بھی کوئی یہ بات کرے تو آپ اسے یہ جواب دے سکتے ہیں. کل عید کا دن ہے, تو اللہ تعالیٰ ایک تو آپ سب کو خوشیاں نصیب کرے. عید کی نماز کس وقت ہونی چاہیے؟ ہمارے جو نزدیک ہیں مساجد وہاں 7 اور 7:15 کا ٹائم ہے. ہاں, آواز بلند نہ ہو تو بس آپ مجھے ویسے 7 بجے ٹھیک ہے. ہاں ٹھیک ہے جی, 6:45 نے زیادہ ووٹ نے, تو انشاءاللہ 6:45 نماز پڑھ ساں, تے 6:15 بجے بیان شروع کر ساں. تے نماز اساں ویسے جلدی پہ پڑھنے ہیں, یعنی عموماً باقیہ مساجد کو, تو لہٰذا تو سا کوشش کرنی ہے کہ وہ جلدی تشریف لے آئے ہو. 6:15 بیان شروع کر ساں, تے 6:45 اساں انشاءاللہ جڑا ہے وہ نماز پڑھ ساں. تے اللہ تعالیٰ تو سا سارے عمل نہیں توفیق دے. پچھلے دن اس ہستے اساں چندہ کیتا ہے اور یہ ایک لایا بھی ہے. اج تساں تکنے ہو سو کوئی ماحول بہتر ہے, اساں تجربے ہستے لایا ہے کہ ایک لا کے اساں چیک کرنے ہیں اور اساں کتنے لوڈ پہنے, 2 لوڈ پیسوں 3, یا پھر اساں اس نال 1-2 AC لا کے نا, یعنی اے اساں تجربے ہستے لایا. تے میرے حساب تے موسم ماحول فی الحال وقتی طور تے ٹھیک ہے, تے انشاءاللہ مزید اس نہیں ہو سیٹنگ ہو سی. اور اے اساں اے سمجھو قرض حسنہ کے نکل آیا ہے, ہلے اس نے پیسے پورے نہیں ہوئے. اے سمجھو تقریباً کو 50,000 نے قریب ہویا نا, 50,000 نے قریب ہویا, تے باقی یہ سمجھو اساں قرضے. اس حوالے نال بھی ہے عید گزر کے نے تے لازمی تساں سارے تعاون کرنا ہے. اللہ سارے عمل نہیں توفیق دے. وقت زیادہ لگ گیا تے اس واسطے معذرت. جزاک اللہ خیر.